السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، چاہے وہ تہجد میں اٹھ کر ہی دعا کیوں نہ مانگیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آخر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دو لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ، پہلا وہ جو شرک کرنے والا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا ہے، اور دوسرا جو رشتہ داروں کو ناراض کرنے والا ہوگا، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہوگا۔ اب بہت سارے بھائیوں کے من میں یہ سوال آ رہے ہوں گے کہ جب شرک کرنے والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ان کو اتنی زیادہ نعمتیں کیسے ملتی ہیں؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ دعا قبول ہونا اور نعمتیں ملنا دونوں الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کفار و مشرکین، آپ سوچتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو اتنا مال و دولت، اتنی خوشی اور یہ سب مل رہا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اگر آپ مومن ہیں تو آپ پر مشکلیں پریشانیاں ہی آئیں گی، کیونکہ قید خانے میں آسانیاں نہیں ملتی ہیں بلکہ مشکلیں ہی ملتی ہیں، پریشانیاں ہی ملتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ مومن ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر آزمائش ڈال رہا ہے، مشکلیں ڈال رہا ہے، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب جنت ہے تو ان کے لیے آسائشیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرک کرنے والا ہوگا اور دوسرا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آج کے دور میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، اکثریت مسلمانوں کی یہ پائی جا رہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ایک دوسرے سے ناراضگی چلتی ہے، بھلے وہ سامنے ایک دوسرے کے منہ پر منافقوں کی طرح بول لیں گے، اچھے سے مسکرا لیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کریں گے، ایک دوسرے کی کمیاں نکالیں گے، ایک دوسرے کی خامیاں نکالیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ داروں کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہم سے کتنی برائیاں کر لیں، ہمارے لیے کتنے ہی برے کام کریں، لیکن اس کے باوجود ہم پر جو ان کے حق ہیں وہ ہمیں ادا ہی کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے کہ ہمارے اوپر رشتہ داروں کا حق ہے، تو ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بار کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر ہم حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے تو اس میں ہماری سخت پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم سے یہ دو غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ دو کام گناہ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم تہجد میں اٹھ کر بھی دعا کریں گے تب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر آپ ان دو غلطیوں کو نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ دعا قبول ہونے کی 3 طریقے رہتے ہیں۔ پہلی دعا قبول ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگی، یعنی آپ نے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے وہی چیز آپ کو عطا کر دی۔ پہلی تو یہی دعا ہوتی ہے، قبول ہونے کے طریقہ ہے، اور ہم اسی کو دعا قبول ہونا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اب دوسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جب جو چیز آپ نے مانگی وہ چیز آپ کو کچھ وقت کے بعد میں، یعنی جب اس چیز کا بہتر وقت ہوگا، جب آپ کے لیے وہ چیز مناسب ہوگی، تب وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کرے گا۔ ترنت وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ قبول کر لیا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی، آپ نے یہ چیز مانگی، آپ کو ملے گی، لیکن وہ چیز آپ کو جب ملے گی جب آپ کے حق میں وہ چیز زیادہ بہتر ہوگی۔ اور ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، یہ ہمارے رب سے بہتر، ہمارے خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز ہمیں تھوڑا بعد میں ملے گی، جب وقت اس کا آئے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، تیسری دعا قبول ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی مصلحت کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں یعنی قیامت کے دن ہمیں خوش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری ایک دعا تم نے مانگی تھی، وہ میں نے دنیا میں تمہاری اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، آج تم اس کے بدلے میں جو چاہو مانگو۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ اس دن ہم کیا مانگیں گے، جب آخرت میں ہمیں صرف نیکیوں کی ضرورت ہوگی، جنت میں جانے کی چاہت ہوگی، تو وہاں پر ہم کیا چیز مانگیں گے؟ آپ خود سوچیں۔ اس وقت آپ سوچیں گے، یعنی دعاؤں کی بدولت جو آپ نے دعائیں کی ہوں گی اس کی بدولت آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا، تب آپ سوچیں گے، اس دن آپ رشک کریں گے، سوچیں گے کاش کہ دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملتا۔ سوچیں ذرا،
تو اس لیے ہمیں یاد رکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، دعائیں کرتے رہیں۔ اور یہ جو دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ پہلے شرک نہ کرنا، دوسرے رشتہ داروں کو ناراض نہ کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا، یہ چیزیں ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنی چاہیے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔